اطہر صاحب اس سچویشن پہ آپ کو وہ سمجھ آ رہی ہے جو ابھی نئی ڈیولپ ہوئی؟ مریم بٹو صاحبہ نے دوپہر میں بھی بیان جاری کیا تھا، ابھی پھر مالک صاحب کے شو میں بھی آئیں، بہن ہے بشرا بی بی صاحبہ کی، وہ کہتی ہیں میں انٹینشن میں ڈاؤٹ نہیں کر رہی علی امین صاحب کے، لیکن یہ کہ بشرا بی بی کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی موو نہیں کر سکتی، وہ کل رات سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ابھی بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، فون بند ہے ان کا، بڑی مشکل سے میں نے کسی طریقے سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کل میں وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، مجھے زبردستی لے جایا گیا، اس کی اپنی ڈیٹیلز، اور یہ کہ آج پریس کانفرنس تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سی پریس کانفرنس، یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ دیکھیں، ایک تو میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جس قسم کی فگرز کوٹ کی جا رہی ہیں، دیکھیں اس میں ایک ایشو وسیم یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے حکومت نے آپریشن کیا، رات کو لائٹیں بند کی، اور پھر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو بھی اس کی کوریج کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ صرف جو حکومت کا ورژن تھا وہ ہم دکھاتے رہے تھے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ افواہوں کا بازار پھر گرم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو تھوڑی سی دیکھنے والی ہے۔ باقی یہ جو آپ بتا رہے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے، دیکھیں یہ اختلافات دھرنے شروع ہونے سے پہلے ہی واضح ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی علی امین صاحب کی خواہش تھی کہ بشرا بی بی ساتھ نہ جائیں، اور اس وقت بشرا بی بی کو انہوں نے منع کیا، اور علی امین صاحب کی خواہش تھی کہ کٹی پہاڑی سے آگے ہم کہیں نہ جائیں، اور ہم نہیں جائیں گے۔ پھر جو یہ حکومت کو تو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے لائٹیں بند کی، ان کا اپنا کنٹینر تھا اس کے اوپر لائٹیں تھیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک کوشچن اٹھایا، ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو گیا، ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس آپ نے کیوں بند کیے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علی امین صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم ادھر آئیں ڈی چوک تک، اور انہوں نے بس وہ افراتفری کریٹ کر کے وہی 12 ضلع گھوم کے جس طرح وہ جاتے ہیں وہ وہاں سے گئے، اور اس وقت بشرا بی بی اور علی امین صاحب کے بیچ میں بالکل واضح اختلاف ہے۔ اور باقی بھی اگر آپ ان کی قیادت دیکھ لیں، ورکر بیچارہ ادھر مر رہا تھا، آپ کو ان کی کوئی قیادت نظر آئی؟ یا آپ کے پروگرام میں آ کے سارے پنجاب کی قیادت ہو جائے، کے پی کے کی ہو جائے، وہ سارے آ کے اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں۔ اگر ان کے 12-14 لیڈر کراؤڈ کے آگے کھڑے ہوتے تو دوسری طرف سے بھی سیاسی لوگ آتے، آ کے ان سے بات کرتے۔ ان کا ایک بھی لیڈر کراؤڈ کے آگے نہیں کھڑا تھا، ان بچوں کو بھی انہوں نے مروایا اور اس طرح کے حالات پیدا کیے، تو واضح اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا آپ کے؟ یعنی اگر گنڈا پور صاحب آگے نہیں جانا چاہتے تھے تو کیوں؟ بیکاز ہی از کمپرومائز، یا بیکاز ہی وانٹس کہ یار معاملہ یہاں بھی کہ یار مطلب معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بھی نہ پہنچ جائے؟ وہ اپنی سنسیریٹی میں کر رہے تھے کہ یار ایسا نہ ہو معاملہ اتنا خراب ہو جائے کہ پھر اور معاملہ سختی ہو جائے ہمارے خلاف۔ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ، اینڈ آف دا ڈے علی امین صاحب ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، سو آبویسلی انہوں نے سرٹن چیزوں کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے، اسی طرح فیصلہ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں جو یہ آپ نے دوسری بات کی نا، میرے پاس نالج تو نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا نقصان ہو۔ لیکن جو ورکر تھا اور جو بشرا بی بی تھی، ان کی خواہش تھی کہ ہم بیٹھیں، دھرنا دیں، اور یہ سائزیبل تعداد میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے خود پورا ڈی چوک اور بلو ایریا پھر کے دیکھا ہے، اگر کوئی اسٹریٹجی ہوتی تو یہ وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن میرے خیال میں قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ نہیں بیٹھنا اور کوئی یہاں پہ شو اپ نہیں ہوگا، اور پھر وہی ہوا جس کا شاید بشرا بی بی کو نہیں پتا تھا، تو اس وجہ سے اب یہ مسائل ہو رہے ہیں۔ عامر صاحب، آپ اس سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر یہ بات صحیح بھی مان لی جائے جو اطہر صاحب کہہ رہے ہیں، تو بشرا بی بی نے فار آل پریکٹیکل پرپسز چارج تو لے لیا تھا نا، کہ وہ بتا رہی تھی اب یہاں چلو، اب یہاں چلا جاؤ، تو اگر قیادت غیر متحرک ہو بھی گئی تھی بیکاز آف واٹ ایور ریزن، تو وہ تو ان کے پاس تو یہ اپرچونٹی تھی ہی نا کہ وہ آ جاتی، بار بار کھڑی ہو جاتی، کہتی نہیں آگے چلو، سینٹورس کے پاس نہیں رکیں گے اور آگے جاؤ، یا میں نہیں جاؤں گی اسلام آباد سے، جنہوں نے خود کہا تھا کہ سب چلے جائے تو بھی میں نہیں جاؤں گی۔ اب ان کی بہن کہہ رہی ہیں، ان کی بہن کے ذریعے وہی میں نے بشرا بی کا موقف یہ آ رہا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی، زبردستی لے جائے گا مجھے۔ اطہر بھائی کی بات کو میں غلط کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، لیکن اللہ یہ پیار سلامت رکھے آپ لوگوں۔ کرغزستان اور پنجاب کالج پہ کسی نے مین سٹریم کو منع کیا تھا؟ وہاں تو پنجاب کے وزیر تعلیم خود پہنچ گئے تھے، کالج کی رجسٹریشن معطل کر دی تھی۔ اس سے زیادہ مین سٹریم میڈیا کیا کرے گا؟ اور جو ڈرامہ ہوا، کتنی مائیں بنا دی وہ ٹک ٹاکر، اس ملک کا المیہ یہی ہے، ساری مائیں بن گئی بیٹھ کے، کچھ باپ بن گئے۔ یہ تو ہم نے بیچا ہے نا نیشنل مین سٹریم میڈیا پہ، یہ ہمارا المیہ نہیں ہے، اس پہ نہیں ہم بولتے۔ اچھا اب آپ آ جائیں، یہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے نا، علی امین گنڈا پور کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ کوئی بہت طے کر رہے تھے، وہی تو لوگوں کو شیخ رشید کی طرح انگیخت کر رہے تھے۔ کفن باندھنے کی بات کس نے کی تھی سب سے پہلے کہ ہمارے گھر والوں کو بتا دیں؟ یہ جو پورے پرتشدد ہوا بنائی وہ علی امین گنڈا پور نے بنائی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس کو آ کے مہمیز دی
کہ جب وہ کنٹینر پہ خود آ گئی، پھر وہ 2-3 جگہ خطاب کیا، پھر بقول بیرسٹر سیف کے انہوں نے ویٹو کیا کہ نہیں ہم سنجانی نہیں جائیں گے، ہم ڈی چوک جائیں گے. اور کل جب بیرسٹر سیف کی کانٹیکٹ ہوا عمران خان سے، وہ کہتے ہیں ملاقات نہیں، ایک کانٹیکٹ تھا، تو اس میں بھی انہوں نے بتایا، خان صاحب نے کہا کہ ڈی چوک چلے گئے تو اب بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد خان صاحب کا ٹویٹ بھی آ گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ بیگم بشرا جب چاہتی خطاب کر رہی تھی تو یہ جو ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے کی کہانی ہے اور وہ اٹھ کے وہاں چلی گئیں، میرے حساب کتاب میں علی امین، بیگم بشرا، عمر ایوب، ان میں سے ایک کو ایک کال آئی، تینوں میں سے، کہ آپ کے لیے یہ راستہ ہے، آپ نکل جائیں، اور یہ نکل لیے. یہ بالکل غلط بات ہے. بیگم بشرا کھڑی ہو جاتی کہ میں نے نہیں جانا، کوئی لے جا سکتا تھا انہیں؟ جو علی امین کو بوتلیں مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے گاڑی میں بیٹھو، وہ ورکر کھڑے ہو کے ان کو ذبح نہ کر دیتے کہ آپ بیگم بشرا کے ساتھ کیسے زبردستی کر رہے ہیں؟ یہ پوری جس طرح میتوں کی کہانی بن رہی ہے نا، اسی طرح 8 گھنٹے کی ہے، اسی طرح 30 گھنٹے کی ہے، اور کل کی ہے. یہ پی ٹی آئی کر کیا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے دھرنا کال آف کر دیا ہے، اور علی امین کہتے ہیں عمران خان کا دھرنا اور جاری رہے گا. وہ کہاں جاری رہے گا بھائی؟ وہ کاف میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ اس شہر میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے بیچارے ورکرز کو پولیس کے ہاتھوں بھاگ لیے. کیوں بھائی؟ وہ تڑ جو ہوائی فائر ہو رہے تھے اس میں لوگوں نے نکلنا ہی تھا نا. یا تو پھر پولیٹیکل قیادت کہتی کہ ہم کھڑے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں وہ لڑکے ورکر کبھی واپس نہ جاتے، چاہے جو مرضی آپ ان پہ. کیوں نہیں آئی پولیٹیکل قیادت؟ کیوں نہیں آئی؟ یعنی کنٹینر کے پاس کیوں نہیں کھڑے تھے راجہ صاحب، گوہر صاحب، یہ سارے کیوں نہیں کھڑے تھے؟ یہی سوال ہے. یہ اپنے بچوں کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ یہ جو لوگوں کے بچوں کو لا رہے ہیں، یہ سوال ہے ہر ایک سے کہ جب آپ کہتے ہیں نکلو قوم کی خاطر، آزادی کی خاطر، تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا؟ جو نعرے لگوا رہے ہیں نا، جو کفن بنوا رہے ہیں، وہ کیوں تھے وہاں پہ؟ وہ گاڑیوں میں کیوں تھے؟ جو 2-4 آ بھی گئے تھے، وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں کیوں بیٹھے تھے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے طاہر القادری یہاں پہ دسمبر میں بیٹھا کرتے تھے، کافی پیا کرتے تھے، اور مگا لے پھیر کے نا وہ ساتھ ساتھ ماسک پھیرتے تھے کہ جناب مجھے پسینہ آیا ہوا. اتنا زبردست گرم کنٹینر ہوتا تھا ان کا. اور وہ لوگوں کو امام حسین کی مثال دیتے تھے، سردیوں میں بیٹھے رہو، باہر نہ نکلنا، بھاگنا نہیں، اور خود کنٹینر کے اندر تھے. یہ ہماری لیڈرشپ کا حل نہیں ہے.